انتخابات کا دورہ ہے. ہمارے گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ اس کے اندر ضم ہوں اور ان کی طرف سے الیکشن لڑیں. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو وجہ ہے کہ اسلام اور ہمارے رسول پہ کا جو ان کا رول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے امیر محترم اور تمام لیڈران اس کے اوپر تہہ دل سے ایگریڈ بھی ہیں اور اس کے لیے پریکٹیکل ورک بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ایریے کے اندر تمام بڑی جماعتوں کے پہلے بھی کافی لوگ موجود ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ اپنا کندھا دیا، لیکن بننے کے بعد انہوں نے عوام، نہ صرف ہمیں خصوصاً عوام کو، چلیں ہم تو پھر بھی اللہ نے کچھ تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، ہم اپنا گزارا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن جو میری اسپیسیفائڈ عوام ہے، جو لوگ ہیں جس مشکل انداز میں ادھر وقت گزار رہے ہیں، اس کا کوئی مداوع ہمیشہ کوئی مداوع نہیں کیا. ہمیشہ وہ ہمارے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ساکو ووٹ دیو. میں اپنی سرائکی میں آپ کو بتا دوں، ساکو ووٹ دیو تے اساں ایک کر دے سوں وہ کر دے سوں. بہرحال ان جنرل کسی نے بھی کچھ نہیں کیا سوائے اپنے گھر اور خاندانوں کو پیسوں سے بھرنے کے علاوہ. اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی یونین کونسل لیول پہ میونسپل کمیٹی کے اندر کے جو 47 ڈیفرنٹ وارڈ ہیں، اس کے اندر اپنے تئیں اپنے ذاتی پیسے سے جس حد تک ہو سکتا ہے، تمام کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنے تئیں اپنے اتحاد کے تھرو، اپنے تحریک کے لبیک کے تھرو لوگوں کو کی خدمت کرتے ہیں. آپ آ جائیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا ایم این اے کا حلقہ NA 175 ہے اور پی پی کا حلقہ 268 ہے، جو کہ مظفر گڑھ کے شہر اور اس کے گرد و نواح پہ بلانگ کرتا ہے. ماضی میں جن گورنمنٹ سے ڈیفرنٹ لوگ آئے، جس طرح میں پہلے بھی آپ کو انفارم کر چکا ہوں کہ انہوں نے کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا. اب بہت سے آزاد اور بہت سی ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے. وہ ہمارے پاس اس وجہ سے آتے تھے کہ میرے اپنے انتہائی قریبی رشتہ دار وہ جماعت اسلامی کے اور پہلے 4 دفعہ MNA بھی رہے ہیں، لیاقت بلوچ صاحب، آپ یقیناً سب لوگوں کو ان کو جانتے ہوں گے. میری اپنی والدہ ادھر ڈگری کالج مظفر گڑھ کے اندر 15 سال پرنسپل رہی ہیں. اس دوران انہوں نے نہ صرف عورتوں کی امپاورمنٹ سے لے کے ان کی پڑھائی، فری وظائف کے لیے جتنا کام کیا ہے وہ آپ ادھر سے خود ہی پتہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرے سے جو بڑے بھائی ہیں وہ پولیس میں ابھی پولیس میں ہیں اور وہ بھی ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہیں اور اسٹیٹ کام لوگوں کا ان کا اولین ترجیح ہے کہ لاہور میں تو لوگوں کے کام کرنے کیونکہ ان کی پوسٹنگ ادھر ہے کرنے لیکن زیادہ تر مظفر گڑھ اور اس ایریے کے لوگوں کے ڈپرائیوڈ ہمارے جتنے طبقے ہیں ان کے وہ کام کرتے ہیں. کچھ وہ خود کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی، کچھ اپنے بیچ میٹس کے تھرو وہ کروا لیتے ہیں، باقی میں کروا لیتا ہوں. اسی تناظر کے اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسلام آباد آنا چاہیے، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے اور اپنا ایک چھوٹا سا مطمع نظر آپ کے آگے رکھنا چاہیے کہ جو آگے آنے والے الیکشنز ہیں اس کے اندر میں آپ کے تھرو تمام عوام کو بھی یہی میسج دوں گا
اسپیشلی NA 175 کے لوگوں کو اور PP 268 کے لوگوں کو کہ آپ ہمیشہ کی طرح پگلے نہ بنیں. اس دفعہ عقل سے، سوچ سے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو اداروں کے کو اچھا سمجھتے ہیں، جو ملک کے جغرافیائی علاقوں اور ان کی سرحدوں کے بارے میں سیریس سوچ رکھتے ہیں، اور جو گراس روٹ لیول پہ آپ کا کام کر سکتے ہیں. تو یہی 5-7 پوائنٹس لے کے میں حاضر ہوا تھا. اگر میرے حلقے کی عوام نے مجھے چنا تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اور آپ کے تھرو میسج بھی دینا چاہتا ہوں اپنے تمام جاننے والے احباب کو اور نہ بھی جاننے والے احباب کو کہ میں اپنے علاقے میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یونیورسٹی کے معاملے میں مظفر گڑھ کے اندر ایک پراپر یونیورسٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اب تک 50 لاکھ سے زیادہ کا ضلع ہے، جس کے لیے ہمارے MLAs MPs نے خواب تو کافی دکھائے لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. سیکنڈلی ادھر جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اور خواتین کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. 50 لاکھ کا ضلع ہے، ایک DHQ ہاسپٹل ہے اور چند ایک ڈسپینسریز ہیں. جو ڈسپینسریز ہیں اس کے اندر ڈاکٹر نہیں آتے، اور جو ہاسپٹل ہے وہ اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہماری ضروریات، کیونکہ ہر کوئی اپنی جان چھڑواتا ہے اور وہاں سے فوراً نشتر یا کارڈیالوجی فوراً ریفر کر دیتے ہیں. یہ اس کو جسٹ ایز اے پوسٹ آفس کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور پراپر ڈاکٹرز کی مکمل تعداد ادھر ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اب بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کو ہر پارٹی نے ڈگڈگی کے اوپر اپنے تئیں استعمال کیا ہے. میرے ڈسٹرکٹ کے اندر ڈفرینٹ فیکٹریز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جس طرح پاک عرب آئل ریفائنریز ہے، جس طرح AS لال پیر ہے، اور ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں. میرا مطالبہ ہے اور بننے کے بعد میرا پہلا مطالبہ یہ ہوگا نوجوانوں کے لیے کہ ہمارے لوکل جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ادھر نوکری ملنی چاہیے. میرٹ پہ بے شک ملے لیکن ملنی چاہیے، ان کا ایک اسپیسیفائڈ کوٹا ہونا چاہیے. سیکنڈلی ان کی روزگار اور جو روزگار کے مسائل، اور نوجوانوں کو شام کے لیے کھیل کے اوپر بڑی ترجیح دینی چاہیے. کوئی ہمارے یہاں پراپر پارک نہیں ہے، جو پارک ہیں وہ نشائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی کوئی پراپر ٹیک کیئر نہیں ہے. نہ لڑکے کرکٹ کھیل سکتے ہیں، نہ والی بال ادھر کافی کھیلا جاتا ہے، ادھر کبڈی شوق سے کھیلی جاتی ہے، لیکن فقدان ہے. میرا اس کے اوپر بہت فوکس ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جتنے ہیں وہ جب پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر آئیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی پازیٹیو کریشن ان کے اندر سے ہوگی. فورتھ پوائنٹ میرا ایجنڈے کا یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے ہماری، بوتھ، کیونکہ اب ہماری مور دین 50% خواتین ہیں، ان دونوں کی لڑکوں کی اور لڑکیوں کے سکولز کی اپ گریڈیشن اور مزید پراپر سکول بننے کی ضرورت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو میرے علاقے کی سبربز ہیں اور ادھر سے ایکسیس ٹو دا مارکیٹ آف ٹو سبزی منڈی، میرے فارمرز کے یہ مسائل جس کے اندر کھاد کے مسائل ہیں، ان کے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کی تنظیمیں میرے ساتھ مسلسل ان کانٹیکٹ رہتی ہیں. ان مسائل کو ایٹ دیئر ڈور سٹیپ انتظامیہ کے ساتھ مل کے، جس طرح آج کل گنے کا سیزن ہے، لوگوں کو پیمنٹس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک سرمایہ کارانہ نظام ہے جس نے جکڑا ہوا ہے اس پورے سسٹم کو، اس کے اندر
جو پازیٹیو طریقے سے رہتے ہوئے بہتر طریقے سے ہم جو بھی مدد کر سکیں گے. تو یہ میجر میرے 5 پوائنٹس ہیں جن کو میں نے پراپرلی ایڈریس کرنا ہے. اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ ان 5 پوائنٹس کو بھی میں سے اگر میں 2 سے 3 پہ بھی امپلیمنٹ میں نے کروا لیا تو یہ بھی میری جیت ہوگی. بہت انشاءاللہ جی. باقی بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ لوگ